السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے، جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے مسئلہ نمبر 21 نمبر مسئلے کو پڑھا تھا، جس میں حج کا وقت، مناسک حج وغیرہ کے احکام بیان کیے گئے تھے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 13 یعنی شراب اور جوئے کی حرمت، اس مسئلے کو قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں پڑھنے کی کوشش کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ پہلے آیت کریمہ کی تلاوت کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ آیت کریمہ ہو گئی۔ اب اس کا معنی دیکھ لیجئے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں، فائدے بھی ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے کہیں زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، فرمائیے جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ قُلِ الْعَفْوَ، جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اسی طرح کذالک، اسی طرح یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ رب العزت تمہارے لیے اپنی نشانیاں اور آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت میں غور و فکر کرو۔ وَيَسْأَلُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح تمہارے لیے اللہ آیتیں اور نشانیاں بیان فرماتا ہے کہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یتیموں کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں آپ سے۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، تو انہیں کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا بہتر، بہت بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملاتے ہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ تعالیٰ درستگی سے فسادی کو جانتا ہے، درستکار سے فسادی کو جانتا ہے۔ ولو شاء اللہ لأعنتکم، اور اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں ان دو آیتوں میں متعدد مسائل ذکر ہوئے ہیں، یعنی کئی مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ شراب اور جوئے کے متعلق ہے، جو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ سے شروع ہوتا ہے۔ خمر، شراب، میسر، جوا، یسألونک، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ شراب اور جوئے سے متعلق ہے، وہ یہاں پر ہے۔ لوگوں نے شراب اور جوئے کے کاروبار کے بارے میں پوچھا تھا کہ شراب اور جوئے کا کاروبار کیا ہے، جس کا پس منظر یہ ہے کہ شراب کے متعلق جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، یعنی کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے تم نشے کی چیزیں اور اچھی خوردنی، اچھی کھانے والی چیزیں بناتے ہو۔ تو مسلمان بھی شراب نوشی کرتے تھے کیونکہ شراب ان کے لیے اس وقت حلال تھی۔ پھر کچھ عرصے گزرنے کے بعد
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کی ایک جماعت نے عرض کیا، یا رسول اللہ، شراب کے بارے میں ہمیں فتویٰ ارشاد فرمایا جائے، واضح حکم، کیونکہ یہ عقل کو زائل کر دینے والی چیز ہے اور مال کو ضائع کر دینے والی ہے، یعنی اس پر پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس لیے مال ضائع ہوتا ہے، اور جب انسان اس کا استعمال کرتا ہے تو اس سے عقل زائل ہوتی ہے، تو دوہرا نقصان ہے۔ تو حضرت عمر کی اصابت رائے اور دانش مندی کس بلندی پر فائز تھی، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کس نبوت کا دروازہ کھلتا اور کوئی نبی بن سکتا تھا تو وہ صلاحیت اور وہ دانائی، وہ شعور و ادراک کی طاقتیں فاروق اعظم کے اندر تھیں، یعنی معاملہ فہمی کی بہت اعلیٰ صلاحیت اللہ تعالیٰ آپ کو نوازا تھا، لیکن چونکہ حضور آخری نبی ہیں اس لیے اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بہرکیف یہاں سے دیکھنا یہ ہے کہ حضرت عمر نے جو استدلال پیش کیا شراب کے متعلق کہ شراب عقل کو بھی زائل کر دیتی ہے، مال کو بھی ضائع کر دینے والی ہے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد کچھ حضرات نے شراب نوشی بند کر دی، یعنی ابھی شراب کا باضابطہ حرام ہونا نازل نہیں ہوا تھا، صرف ایک نقطہ بیان کر دیا گیا کہ شراب میں فوائد بھی ہیں لوگوں کے، لیکن گناہ بہت بڑا ہے۔ تو جو انتہائی سلیم الفطرت اور مزاج نبوت اور شریعت کے مزاج کو سمجھنے والے لوگ تھے تو وہ یہ آیت اترتے ہی شراب چھوڑ دیے، اور بعض نے پہلی روش قائم رکھی، یعنی جن کو ابھی صحبت نبوت سے وہ فیض نہیں ملا تھا یا حضور کی صحبت اس درجے کی انہیں نہیں مل سکی تھی، تو وہ لوگ پہلی روش پر قائم رہے، اور وہ اس بات میں مجرم بھی نہیں تھے کیونکہ ابھی حرمت نازل نہیں کی گئی تھی۔ اسی کیفیت پر کچھ اور عرصہ گزر گیا، کچھ مسلمان چھوڑ دیے اور کچھ قائم رہے۔ پھر ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور صحابہ اکرام کی ایک جماعت تھی، یہاں پر یہ الفاظ ہیں لیکن یہ قابل غور ہیں، اس لیے ہم اپنی زبان سے ان کا ادا کرنا یہ مناسب نہیں دکھتا ہے۔ اتنی بات ہے کہ حضرت عبد الرحمن کے یہاں دعوت تھی اور وہاں پر صحابہ اکرام شریک تھے، اور ایک ایسے شخص نے امامت کی تھی کہ جس کا نام حدیث میں ذکر نہیں ہے، تو اس شخص نے شراب پی ہوئی تھی، اور اسی حالت میں جب نماز شروع ہوئی تو نشہ ان پر طاری تھا، تو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون پڑھا، یعنی لا اعبدو کی جگہ اعبدو پڑھ دیا انہوں نے، یعنی اعبد ما تعبدون حالت نشہ میں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، یعنی اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس کے بعد جناب عتبان بن مالک نے کچھ لوگوں کو کھانے کی دعوت دی اور انہوں نے شراب بھی پی، جو لوگ حاضر ہوئے تھے، ابھی حرمت نہیں اتری تھی، صرف اتنا تھا کہ جب نماز کے قریب جاؤ تو شراب مت پیو۔ جب اس کا نشہ چڑھا تو آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت عمر نے دعا کی، اے اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے بیان شافی عطا فرما، ایسا بیان کہ اس کے بعد کوئی اجمال باقی نہ رہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، بے شک شراب، جوا، انصاب، ازلام یہ شیطانی اعمال کی گندگی ہے، فاجتنبو ان سے بچو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، بے شک شیطان تو چاہتا یہی ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے حوالے سے بغض و عداوت ڈال دے، اور تمہیں وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم ان چیزوں کو چھوڑ دو گے؟ تو اس آیت میں شراب کی قطعی حرمت نازل ہوئی۔ یہ آیت سورہ مائدہ میں ہے۔ حضرات مفسرین کرام نے شراب کی حرمت کے بارے میں اسی طرح ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت خدا وند ذوالجلال نے
ذوالجلال اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے کہ اس نے ایک ہی مرتبہ شراب کو حرام نہیں قرار دیا، یعنی ایک ہی مرتبہ میں تاکیدی حکم اور حرمت کا حکم نازل نہیں فرمایا، حالانکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو پہلی مرتبہ ہی شراب کی حرمت کا حکم نازل کر دیتا، لیکن اللہ رب العزت نے تدریجاً آہستہ آہستہ مزاجوں کی مناسبت سے اور مسلمانوں کی کمزوری اور ضعف اور برسوں کی جو عادت تھی، اس عادت پر نظر کرتے ہوئے تدریجاً آہستہ آہستہ اس کی حرمت فرمائی، حتیٰ کہ کسی ایک کے لیے بھی اس کا ترک کرنا شاق یعنی گرا نہیں گزرا، کیونکہ شراب نوشی ان کی عادت بن چکی تھی، اور ان کے لیے شراب ایسی تھی جیسے ہمارے اور آپ کے لیے دسترخوان پر سلاد ہوتی ہے یا پانی ہوتا ہے۔ تو کوئی ان کی دعوت، گھر کا دسترخوان ہو یا دعوت کا دسترخوان ہو یا جزوی مہمان کا دسترخوان ہو، کوئی دسترخوان اور کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جو ہے قائم کی جائے اور اس میں شراب اور جام و صبو کے دور نہ چلتے ہوں، اس قدر عادی تھے وہ لوگ۔ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا اور آہستہ آہستہ مختلف مرحلوں میں شراب کی حرمت کو نازل فرمایا، اور اس کے نفع بخش ہونے کے لوگ معتقد بھی تھے، ایک تو ان کی عادت تھی، دوسری اس بات کا بھی انہیں جو ہے اعتقاد تھا کہ اس کے اندر نفع ہے، جسمانی صحت اور قوت کے لیے مفید ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مختلف حالات بیان کر کے اس کی حرمت نازل فرمائی، تاکہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرنا آسان ہو جائے اور اس کے تسلیم کرنے سے انکار نہ کریں، اللہ نے جو حکم بیان کیا اس کو ماننے سے انکار نہ کریں۔ حاصل یہ ہے کہ شراب ابتدا میں حلال تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اسم یعنی گناہ قرار دیا، پھر اسے حرام فرما دیا، اور وہ بھی نماز کے وقت، پھر مطلقاً حرام فرما دیا۔ آیت جو زیر بحث ہے، جو آیت اس مسئلے کے آغاز میں تلاوت کی گئی تھی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، تو آیت زیر بحث شراب کا صرف گناہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہیے قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، تو اس آیت میں صرف شراب کا گناہ ہونا ثابت ہوتا ہے، اور اس کی حرمت شراب کی یہ سورہ مائدہ کی آیت سے ثابت ہوتی ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرنے والا یوں کہے کہ شراب کو جب گناہ قرار دیا گیا تو ہر گناہ حرام ہوتا ہے، جب ہر گناہ حرام ہوتا ہے تو شراب بھی حرام ہوئی، لہذا اسی آیت سے حرمت ثابت ہو سکتی تھی، اس کی حرمت کے لیے سورہ مائدہ کی آیت کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں تھی۔ اس کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ شراب اس وقت جب اسے گناہ کہا گیا تھا فی نفس ہی حلال تھی، اور ایک چیز اپنی ذات کے اعتبار سے حلال ہو اور گناہ ہونا اسے عارض ہوتا ہو، یعنی اس وجہ سے گناہ ہو کہ اس سے وقت ضائع ہوتا ہے، مال کا نقصان ہوتا ہے، نماز فوت ہو جاتی ہے اور اس کے پینے سے عقل زائل ہو جاتی ہے، ان عوارض کی وجہ سے گناہ ہو نہ کہ بذاتی ہی۔ اس جواب سے اعتراض بھی ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اسے منافع للناس فرمایا۔ شراب کے منافع میں سے بیماروں کو شفا ملنا بھی ہے، یعنی شراب نوشی سے بعض بیمار شفا یاب ہو جاتے ہیں، حالانکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم یا حرم علیکم، اللہ نے اس چیز میں جو تم پر حرام کر دی گئی ہے تمہارے لیے شفا نہیں رکھی، یعنی جو چیزیں تم پر حرام ہیں استعمال کرنا اس میں تمہارے لیے شفا نہیں ہے، تو ان دونوں باتوں میں توفیق کیوں کر ہو سکتی ہے؟ یہ اعتراض اس لیے اٹھ جاتا ہے کہ شراب کا منافع بخش ہونا اس وقت اور اس دور کا ہے جب شراب بنفس ہی حلال اور عوارض کی بنا پر گناہ تھی، اور جب سورہ مائدہ میں اس کی حرمت نازل ہو گئی تو اب لوگوں کے لیے اس کا نفع بخش ہونا یہ ختم ہو گیا، اور حدیث پاک جو مروی ہے وہ اس صورت میں ہے، اس صورت میں واقع ہوئی جب شراب حرام ہو گئی، لہذا وہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں، یعنی حرمت کے بعد شراب منافع للناس نہیں ہے۔ اس سے قبل عارضی گناہ کی صورت میں اس میں شفا متصور تھی، کیونکہ اس وقت بذات ہی حلال تھی، اور حلال اشیاء میں شفا ہو سکتی ہے۔ آپ کا ارشاد اس دور کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس کی قطعی اور مطلق حرمت آ جانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ حرام اشیاء میں کوئی شفا نہیں، لہذا قرآن و حدیث میں توفیق یعنی دونوں کو اپنے محل پر رکھنا یہ ممکن ہے۔ خمر یعنی شراب، انگوروں کو نچوڑ کر حاصل کیا گیا وہ رس ہے، وہ جوس ہے کہ جب اسے جوش دیا جائے تو وہ گاڑھا ہو جائے
اور جھانک مارنے لگے۔ یہ خمر کا معنی ہے، یعنی خمر حقیقت میں انگوروں سے کشید کیا ہوا وہ رس ہے جسے جوش دیا جائے اور وہ گاڑھا ہو جائے، پھر اس میں جھاگ آ جائے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک انگوروں یا کھجوروں کا وہ رس جو نشہ آور ہو وہ خمر ہے۔ انگوروں یا کھجوروں کا وہ رس جو نشہ آور ہو وہ خمر ہے، کیونکہ وہ عقل انسان کو پینے کے بعد معوف کر دیتا ہے اور اس کی صلاحیتوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اسی سے خمار اوڑھنی کو بولتے ہیں کہ اوڑھنی جس طریقے سے عورت کے سر کے بالوں کو چھپا لیتی ہے، اسی طریقے سے شراب انسان کی عقلی صلاحیتوں پر پردے ڈال دیتی ہے۔ یہ موضوع کافی لمبا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں اس کا ذکر ہوگا، بلکہ بہت جلد اس کے بارے میں تینوں آیتیں انشاءاللہ اپنی اپنی جگہ آنے پر اس کے متعلق ضروری گفتگو کی جائے گی۔ اب اس سے متعلق کافی معاملات ہیں۔ خمر اگر انگور کی شراب کو بولتے ہیں تو آج دنیا میں مختلف قسم کی وائنز اور شرابیں یہ پی جاتی ہیں، ان کے احکام کیسے ثابت ہوتے ہیں، یہ تمام مسائل آئندہ جو ہیں صاحب کتاب بیان فرمائیں گے غالباً۔ دوسرا مسئلہ دیکھیے، میسر وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ۔ میسر یعنی جوا کیا تھا، جوئے کو میسر بولتے ہیں۔ اس کی کیفیت کچھ یوں تھی کہ لوگوں نے 10 پیالے بنائے ہوئے تھے، ان میں سے 7 پر خطوط اور لکیریں تھیں۔ ایک کا نام فض تھا جس کا حصہ 1 تھا، دوسرے کا توأم تھا جس کے 2 حصے تھے، تیسرا رقیب جس کے 3، چوتھا حلیس جس کے 4، پانچواں نافس جس کے 5، چھٹا مسیل جس کے 6 اور ساتواں معلّہ جس کے 7 حصے تھے، اور 3 لکیروں اور خطوط کے بغیر تھے جن کا کوئی حصہ نہ تھا، ان کے نام منیح، صفیح اور وغد تھے۔ ان 10 پیالوں کو کسی کپڑے میں جو کہ تھیلے کی طرح ہوتا ڈال دیتے اور وہ کسی معتبر، یعنی ان کی نظر میں جو عادل معتبر آدمی کے سپرد کرتے، وہ انہیں اچھی طرح ہلاتا تاکہ آپس میں ان کا کوئی امتیاز باقی نہ رہے۔ پھر وہ اس تھیلے میں ہاتھ ڈالتا اور جوا کھیلنے والوں میں سے ایک آدمی کے نام کا ایک پیالہ نکالتا، تو ان پیالوں میں سے جو پیالہ ہاتھ آتا اسے دیکھا جاتا، اس پر جو حصہ مقرر ہوتا وہ اس شخص کو دیا جاتا تھا، اور اگر ایسا پیالہ نکلتا جس میں کوئی لکیر نہیں ہوتی تو وہ محروم رہتا تھا، اور ذبح کے لیے لائی گئی اونٹنی یا بکری کی قیمت جو ہے اس کو چکانا پڑتی تھی، اور جن کے حصے جات نکلتے تھے، جن کے حصے آتے تھے، وہ اپنے اپنے حصے جات فقیروں کو دے دیتے تھے، خود ان میں سے نہ کھاتے تھے۔ اس طریقے کو باعث فخر سمجھتے تھے، اور جو شخص ان کے ساتھ اس کام میں شریک نہ ہوتا اس کی مذمت کرتے تھے۔ جوا کا یہ طریقہ صاحب مدارک نے لکھا ہے، جو انہوں نے تفسیر کشاف سے اخذ کیا۔ جوئے کا یہ طریقہ عرب میں مروج تھا، اسی کا رواج تھا۔ شطرنج وغیرہ اسی کے حکم میں داخل ہیں، آج کے زمانے میں جو کھیلے جاتے ہیں، جن میں جوا بازی ہوتی ہے۔ اس میں رخصت اس وقت ہے جبکہ ایک طرف سے شرط ہو، اور جن چیزوں میں جوا بازی نہیں ان میں سے بعض تو بالاتفاق حرام ہیں جیسے کہ نرد، اور بعض مختلفی ہیں جیسے کہ شطرنج۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ سورہ مائدہ میں آ رہی ہے۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ فرما دیجئے ان میں، جوئے اور شراب میں، بڑا گناہ ہے اگرچہ لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، یعنی شراب اور جوئے دونوں میں گناہ کبیر ہے، اور دونوں میں لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں۔ جوئے میں گناہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نمازیں فوت ہو جاتی ہیں، مال ضائع ہوتا ہے، وقت برباد ہوتا ہے، اور شراب میں گناہ یہ ہے کہ اس سے عقل انسانی زائل ہو جاتی ہے، جو شرف انسان کا سبب ہے، یعنی انسان کی یہ شرافت ہے وہ عقل کی بنیاد پر ہے، اور شراب ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی سب سے افضل ترین چیز کو متاثر کرتی ہے،
لہٰذا اس لحاظ سے اس میں گناہ ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں میں نے شراب نہیں پی کیونکہ یہ عقل کے زوال کا سبب بنتی ہے، میں نے بت نہیں پوجا کیونکہ اس کی عبادت کوئی نفع نقصان نہیں دیتی، میں نے بدکاری نہیں کی کیونکہ مجھے اپنی بیوی کی غیرت کا خیال ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولا کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ جھوٹا ذلیل ہوتا ہے۔ یہ گویا کہ ایک فطری صلاحیت تھی، اس کو بولتے ہیں سلیم الفطرت انسان، یعنی شریعت سے قطع نظر۔ خود حضرت جعفر طیار کی جو طبیعت تھی، جو مزاج تھا، وہ ایسا تھا کہ گناہوں سے دور رہنا، عقل کے زوال کا سبب بنتی ہے شراب، آپ اس سے نفرت کرتے تھے۔ بت پرستی چونکہ نفع نقصان نہیں دیتی اس لیے اس سے آپ نفرت کرتے، بدکاری وغیرہ سے اس لیے نفرت، بیوی کی غیرت کا خیال، جھوٹ اس لیے نہیں بولتے کہ جھوٹا ذلیل ہوتا ہے۔ تو قطع نظر اس کے کہ اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں، خود انسانی فطرت یہ بات طے کر سکتی ہے اگر انسان سلیم الفطرت ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے حضور نے فرمایا ہے الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، لوگ بھی سونے چاندی کی کانوں کی طرح ہوتے ہیں، یعنی جیسے سونے کی کان ہے اس پر گرد و غبار مٹی وغیرہ لگی ہوتی ہے، اس کو صاف کرنے کے بعد سونا چمکتا ہے، اسی طریقے سے انسان جاہلیت میں اگر وہ اچھے تھے اور ان پر کفر و شرک یا بت پرستی یا ایام جاہلیت کے رسوم و رواج کی گرد و غبار پڑی ہے تو وہ اسلام لاتے ہیں تو وہ نکھر جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں شراب کے منافع تو بہت ہیں، شراب کے منافع بعض تو وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے بدن سے ہوتا ہے، مثلا کھانا ہضم ہو جانا، یا اخلاق سے ہوگا جیسا کہ تواضع و درگزر کرنا، یا مال سے ہوگا جیسے لین دین تجارت میں فائدہ ہونا، مروت میں اضافہ اور طبیعت میں پختگی وغیرہ، اور جوئے کے منافع میں غریبوں فقیروں کے لیے ہاتھ کھلا ہونا۔ عام طور پہ دیکھیے جوا خور لوگ، جوا کھیلنے والے لوگ ایسے کاموں میں خرچ بھی خوب کرتے ہیں، محنت و مشقت کے بغیر مال ہاتھ آ جاتا ہے، یہ فائدے ہیں، یہ چند منافع ہیں جو شراب اور جوئے میں ہیں، لیکن ان کی نسبت ان کا گناہ بہت زیادہ ہے کہ مال کی بربادی اور فواحشات کی کثرت سے یہ خالی نہیں ہوتے ہیں۔ مال کی بربادی بھی ہے اور بدکاریاں بھی ہیں، اس میں زبان درازی بھی ہے، گالی گلوچ بھی ہے، حتیٰ کہ عزت بھی ہے، آبرو ریزی بھی ہے، حتیٰ کہ انسان زنا کے قریب تک پہنچ جاتا ہے۔ فیہما قل فیہما، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، کچھ منافع بھی ہیں۔ فیہما میں ایک قول یہ بھی ہے کہ ان دونوں کے مجموعے میں دو باتیں ہیں، یعنی شراب اور جوئے میں دو باتیں ہیں، یعنی یہ دونوں شراب اور جوا جب جمع ہوں تو وہاں دو باتیں ہوں گی، ایک بہت بڑا گناہ اور دوسرا لوگوں کا نفع۔ بہت بڑا گناہ اس صورت اجتماع میں ہے کہ کوئی شخص ان دونوں کا مرتکب ہو، اور منافع یہ ہے کہ ان دونوں کا تارک ہو، لیکن یہ مفہوم ضعیف ہے جیسا کہ مخفی نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ جو مذکورہ آیات میں بیان ہوا ہے وہ ہے نفقے میں سے منسوخ ہونے کا بیان، جو وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ میں بیان ہوا ہے۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ جناب عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ سوال پوچھا کہ ہم کون سی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے مصارف صراحتاً بیان فرما دیے، اور خرچ کرنے کا مسئلہ ضمناً اور بالتبع بیان فرما دیا۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، فرما دیجئے تم جو خرچ کرو وہ والدین، قرابت والوں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو۔ اس طرح اس آیت سے تنبیہ فرمائی گئی کہ اصل پوچھنے کی بات یہ تھی کہ خرچ کن لوگوں پر کیا جائے، اور تم نے اس کے بجائے سوال یہ کیا کہ خرچ کیا کریں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کے متعلق سوال کیا ہو، اگرچہ الفاظ میں دونوں مذکور نہیں ہیں، اس کے بعد انہوں نے یہ دریافت کیا کہ کتنا اور کس قدر خرچ کریں۔ اس کے جواب میں نفقے کی مقدار کو العفو سے بیان کی، یعنی خرچ کی مقدار کو
العفو سے بیان فرمایا، یعنی جو تمہاری ضروریات سے زائد ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور جس کو خود تمہیں ضرورت ہو اور جس کی خود تمہیں ضرورت ہو وہ اپنے پاس رہنے دو، اور اپنے گھروں میں ضرورت کی چیزوں کے سوا چیزوں کا ذخیرہ نہ کرو۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جو شخص کھیتی باڑی کرتا وہ سال بھر کا خرچہ رکھ لیتا، اور اگر کوئی صنعت کار یا کسی پیشے سے منسلک ہوتا، وابستہ ہوتا، تو صرف ایک دن کی ضروریات رکھتا، بقیہ کا صدقہ کر دیتا۔ خوراک اور ضروریات میں سے فالتو چیزوں کا صدقہ کر دینا ابتداء اسلام میں فرض تھا۔ پھر زکوٰۃ کی آیت نازل ہوئی اور اسے منسوخ کر دیا گیا، اور مال میں 40واں حصہ بطور زکوٰۃ مقرر کر دیا گیا۔ تفسیر حسینی مدارک زاہدی میں اسی طرح مذکور ہے۔ صاحب کشاف اور قاضی بیضاوی نے یہاں عفو کو جہد کی نقیص لکھا ہے، جس کے اعتبار سے عفو کا معنی یہ ہوگا کہ جس کا خرچ کرنا آسان ہو اور طبیعت پر گرا نہ گزرے۔ اس معنی کا خلاصہ اور انجام بھی وہی نکلتا ہے جو پہلے بیان ہو چکا، یعنی ضرورت سے زائد۔ یہ دونوں حضرات اس آیت کی تفسیر میں اس طرف نہیں گئے کہ اس میں ناسخ و منسوخ بھی ہے یا نہیں ہے، اس طرف انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، لیکن اس کی تفسیر میں انہوں نے ایک ایسی حدیث ذکر کی ہے جو نسخ اور عدم نسخ کے بیان کی تائید کرتی ہے۔ لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ کے پاس ایک آدمی سونے کا انڈا لیے حاضر ہوا جو اسے غنیمت کے مال سے ملا تھا۔ عرض کیا حضور اسے بطور صدقہ مجھ سے قبول فرما لیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منہ موڑ دیا۔ اس نے دوبارہ، سہ بارہ، تیسری مرتبہ لینے کا اصرار کیا۔ اس پر آپ نے غصے کی حالت میں فرمایا لاؤ۔ ہاتھ میں پکڑ کر آپ نے اس زور سے پھینکا کہ اگر وہ جسم پہ لگ جاتا تو زخمی کر دیتا۔ پھر ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنا سارا مال لے آتا ہے اور کہتا ہے صدقہ کرتا ہوں، پھر صدقہ کرنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے، لوگوں سے پیٹ بھرنے کے لیے مانگتا ہے۔ دیکھو صدقہ اس وقت ہے جب اسے دے کر خود محتاج نہ بن جائے، بلکہ مانگنے اور سوال کرنے سے مستغنی رہے، بے نیاز رہے۔ حضرات فقہاء اکرام نے نظر کا ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس کا پس منظر یہی حدیث ہو۔ مسئلہ یہ ہے اگر کسی نے مال کی نظر مانی اور کہا میرا مال مسکینوں کے لیے صدقہ ہے، یا یوں کہتا ہے تیرا مال مساکین کے لیے صدقہ ہے، میرا مال مساکین کے لیے صدقہ ہے، اس نظر سے مراد مال زکوٰۃ ہوگا۔ اگر نظر ماننے والے کے پاس زکوٰۃ کے مال کے علاوہ بھی مال ہے تو اب اسے تمام مال زکوٰۃ صدقہ کرنا پڑے گا، اور اگر صرف مال زکوٰۃ ہے تو اس میں اپنی خوراک اور ضرورت کے لیے رکھ لے۔ اگر نظر ماننے والا کوئی کاروبار، صنعت و حرفت کرتا ہے تو ایک دن کی خوراک رکھے گا، اور غلہ وغیرہ سے منسلک ہے 1 مہینے کا راشن رکھے گا، اور سامان تجارت والا ہے تو 1 سال، اور تاجر مال تجارت کی وصولی تک کا خرچہ رکھے گا۔ پھر اگر اس کے بعد مالک ہو جائے تو جس قدر اپنی ضرورت کے لیے رکھا تھا اس قدر صدقہ کر دے۔ کذالک یبین اللہ، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ عفو یعنی محنت و مشقت سے بہتر ہے، یا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اور احکام بیان فرمائے اسی طرح مزید احکام عطا کرتا ہے تاکہ تم امور دینی اور امور دنیاوی میں غور و فکر کرو۔ پھر غور و فکر کے بعد جو زیادہ بہتر اور نفع بخش ہو اسے تم حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور جس سے تمہیں نقصان کا اندیشہ ہو اس سے اجتناب برتو، یعنی پرہیز کرو۔ اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم نفع و نقصان میں غور و فکر کرو، یا دنیا میں تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم آخرت کے بارے میں غور و فکر کرو۔ یہ 2 مسئلے ہو گئے۔ اب اس کے بعد یہاں سے تیسرا مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ ان آیتوں میں یتیموں کے مال کی حفاظت کا بیان کیا گیا، جو یسألونک عن الیتامی سے شروع ہوتا ہے، یعنی لوگ آپ سے یتیموں کے مال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب ولا تقربوا مال الیتیم، یعنی یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، اور ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کے مالوں کو ظلماً ناحق کھاتے ہیں، ان آیتوں کو نازل فرمایا تو وہ لوگ جو یتیموں کے اموال اور اسباب کے نگراں اور ذمہ دار تھے، اور جو یتیموں کے مالوں کی نگرانی کرتے تھے، انہوں نے نگرانی اور ذمہ داری سے علیحدگی اختیار کر لی،
اور یتیموں کے ساتھ میل جول اور ان کے اموال کی نگہداشت کو چھوڑ دیا۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم ان کے ساتھ کیا برتاؤ کریں۔ ان کے کھانے کی چیزوں سے مکمل اجتناب، پرہیز، ان کے بستروں پر بیٹھنے تک سے مکمل احتیاط برتنے لگے اور اس بارے میں انتہائی سخت احتیاط کرنے لگے۔ اس پر ان کے بارے میں یہ حکم نازل ہوا، قل اصلاح لہم خیر، آپ انہیں فرمائیں کہ ان کے یعنی یتیموں کے مالوں کی اصلاح اور ان کے سامان کی حفاظت اس سے بہتر ہے کہ تم ان کے ساتھ برتاؤ برتو اور دیکھ بھال سے یعنی غلط برتاؤ برتو اور دیکھ بھال سے اجتناب کرو، پرہیز کرو۔ یعنی تمہارا پرہیز کرنا یا غلط برتاؤ کرنا یعنی علیحدگی اختیار کرنا، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم ان کے سامان کی حفاظت کرو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کے ساتھ اچھی معاشرت رکھتے ہو اور ان سے اجنبیت نہیں برتتے تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور بھائی کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ مل جل کر رہے، اس کی مصلحتوں میں مددگار ہو اور اس کے مال و متاع کا محافظ ہو۔ یہاں فرماتے ہیں تخالطوہم سے مراد مخصوص اختلاط ہے، یعنی مل جل کے رہنا بولتے ایک مخصوص معنی ہے اس کا، وہ کیا ہے؟ یعنی تم انہیں اپنی دامادی میں لے لو اور اپنی بیٹیاں ان سے بیاہ ہو، اپنی بیٹیوں کا ان سے نکاح کر دو، کیونکہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم میں کون وہ ہے جو ان کے ساتھ غلط ارادے سے اختلاط رکھتا ہے، میل جول رکھتا ہے، ان کے مال و متاع میں بری نیت رکھتا ہے، اور اسے بھی بخوبی جانتا ہے جو ان کی بہتری کی خاطر اختلاط رکھتا ہے، ان کے مال و متاع کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا تم بہتری اور حفاظت کی نیت سے ان سے میل جول رکھو، فساد اور غلط ارادوں کی خاطر میل جول نہ رکھو، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مصیبتوں اور آفتوں سے ہلاک کر دیتا۔ تمہاری قباحتیں اور تمہارا فساد جس قدر بڑا ہوتا اسی قدر تم پر ہلاکت اور مصیبت نازل فرما دیتا۔ حاصل کلام یہ کہ یتیم بچوں کا جب مال ہو تو ان کے اولیاء پر یعنی ان کے سرپرستوں پر فرض ہے کہ اس کی حفاظت کریں، اگر انہوں نے حفاظت کو ترک کیا تو گنہگار ہوں گے۔ اسی طرح اگر انہوں نے یتیموں کے مال کو اپنے مال سے اس طرح خلط ملط کیا کہ اس میں سے جان بوجھ کر یہ کھاتے ہیں یتیموں کے مال سے، اور اپنے طعام کو ان کے طعام سے ممتاز نہیں کرتے، اپنے کھانے کی چیزوں کو ان کی کھانے کی چیزوں سے الگ نہیں کرتے، اور ان کے استعمال کی چیزیں اور کپڑے وغیرہ بے رحمی سے استعمال کرتے ہیں، تب بھی گنہگار ہوں گے۔ اور اگر انہوں نے یتیموں کے مال کو اپنے مال میں بغرض اصلاح اور نفع اور فائدے کے لیے ملایا ہے جس سے خیانت نہ ہو اور نہ ہی افراط و تفریط ہو تو یہ جائز ہے۔ تفسیر زاہدی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ میں وَإِن تُخَالِطُوهُمْ جو مخالطت ہے وہ مخالطت یہ ہے کہ یتیم کا ولی یتیم کے دودھ اور پھل میں سے کچھ کھائے، وہ بھی اس کی ان چیزوں میں سے کھائے، ولی بھی یتیم کے برتنوں میں کھائے پیے، یتیم بھی ایسا کرے۔ آیت مبارکہ اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ سفر و اقامت دونوں حالتوں میں یہ مخالطت جائز ہے، دونوں اخراجات برابر رکھیں، پھر اگر دونوں میں سے کوئی ایک کچھ زیادہ کھا پی لیتا ہے تو اس کی گرفت نہیں، اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ صورت جب چھوٹے نابالغ بچوں کے مال میں جائز ہے تو بڑے لوگوں کے مال میں بطریق اولا جائز ہوگی۔ ھذا لفظ الزاہدی۔ اس مسئلے کو خوب ذہن نشین کرو، یہ بہت نفع مند ہے، اور ہمارے دور کے بہت سے متعصب مشائخ اکرام کے خلاف یہ دلیل و حجت بھی ہے۔ مشائخ سے مراد یہاں وہ مشائخ نہیں ہیں جیسے آج جن کو مشائخ بولا جاتا ہے، یہ حضرات تو محض گدی نشین ہوتے ہیں اور بیعت و ارادت کے سلسلے کو جاری کیے ہوتے ہیں، ان کے آس پاس مریدوں کا ہجوم ہوتا ہے، اور کتابوں سے قرآن و حدیث سے ان کو کچھ خاص لگاؤ نہیں رہتا ہے۔ یہاں مشائخ سے مراد وہ فقہا ہیں جو سادات تھے۔
تو ان متعصب مشائخ کے خلاف یہ دلیل اور حجت بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یتیم کی ہر چیز میں عدل کے ساتھ تقسیم واجب ہے، یعنی ولی کو ایک آدھ لقمہ بھی زائد نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طرح اشیائے خوردنی یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں مساوات اور عدل واجب ہے۔ اصل عدل و مساوات خرچے میں ہونی چاہیے۔ تو جو لوگ ایسا کہتے ہیں ان کے خلاف یہ بات حجت ہے۔ اب یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم وہ ہے جس کا باپ فوت ہو جائے اور وہ نابالغ ہو، یعنی وہ نابالغ جس کا باپ فوت ہو جائے وہ یتیم ہے۔ اگر بچہ بالغ ہے پھر باپ فوت ہوتا ہے تو پھر یہ یتیم کی تعریف میں نہیں آتا ہے، ورنہ تو دنیا میں سارے یتیم ہی یتیم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کھانے والوں کے لیے انتہائی سخت الفاظ میں ڈانٹ پلائی، یعنی ان کو تنبیہ کی ہے۔ اس بارے میں قرآن کریم کی متعدد آیتیں موجود ہیں، یعنی کئی آیتیں اس مضمون کو بیان کرتی ہیں۔ یہ احتیاط ان کے بالغ ہونے تک ہے۔ اسی طرح اس کی تاکید فرمائی کہ ان کے مال کی حفاظت ان کے اولیاء پر سرپرستوں پر لازم ہے۔ اگر ان کے والد یا دادا کسی کو ان کا وصی مقرر کر جائیں اور اگر ان کی طرف سے کسی کو وصیت نہیں کی گئی تو قاضی کو حق ہے کہ وہ کوئی وصی مقرر کرے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اولیاء پر اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اس کی تفصیلی احکام فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ اگر کوئی شخص یتیم کو کوئی چیز بطور ہبہ دیتا ہے، تحفتاً دیتا ہے، تو اس کی طرف سے اس کا وصی اس پر قبضہ کرے گا، یا اس کی والدہ قبضہ کرے گی جو اس کے ساتھ ہو، یا اجنبی شخص بھی قبضہ کر سکتا ہے جو اس کی تربیت کرتا ہو، اور اس کی اجازت صرف اس کی ماں کو ہے۔ یتیم کا نفقہ خرچہ اس کے مال میں سے ہوگا، وصی کی اس کے مال سے بیع و شرا درست ہے، یعنی جس کو یتیم کا وصی بنایا گیا ہے لیکن اس میں عام حالات کے مطابق لین دین میں نقصان نہ کرے تب، ورنہ غبن کی صورت میں ناجائز ہوگی۔ غبن جس میں کہ بچے کے مال کا نقصان ہوتا ہو۔ اسی طرح وصی یتیم کا مال مزاربت، شرکت اور بدعات کی صورت میں دے سکتا ہے۔ یہ بیع کی کچھ اقسام ہیں، مزاربت ہے، شرکت ہے۔ مزاربت کا مطلب کہنا چاہیے مال ایک کا محنت دوسری کی، شرکت کا مطلب دونوں کا مال ہے۔ تو مزاربت، شرکت اور بدعات کی صورت میں یہ وصی جو ہے یتیم کے مال کو استعمال کر سکتا ہے۔ فقط دم عمد سے صلح کرنے کا بھی وصی کو اختیار ہے۔ معاف کر دینے کی ولایت اور قود اور قصاص کی ولایت ولی کو نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے مسائل ہیں جن کی تعداد کافی لمبی ہے، ہم یہاں اسی قدر پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور یتیم اگر سفیہ ہے، یعنی عقل کی کمزوری ہے اس کے اندر، تو اس کے متعلق احکام و مسائل کیا کیا ہیں، ان کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی ابتدائی آیتوں میں کریں گے۔ یہ مسئلہ نمبر 22 تھا جو مکمل ہو گیا۔ اس مسئلے میں قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے جو مسائل ذکر کیے گئے ان میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، شراب اور جوئے کا مسئلہ تھا۔ ان کی حرمت کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، کس طریقے سے تدریجاً شراب کی حرمت نازل ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے یتیم کے مال کا مسئلہ تھا۔ ان تمام مسائل کو صاحب کتاب نے تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا، اور اخیر میں جو باتیں یہاں ذکر کی گئیں صاحب کتاب نے، یہ کچھ اصطلاحات تھیں جن کی تفصیل انشاءاللہ اور ان کی وضاحت آئندہ آئے گی۔ البتہ ایک مسئلہ یہاں پر ابھی قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص یتیم کا وصی ہے، یعنی ایک بچہ ہے، اس کے والد یا اس کے دادا جو بھی اس کے ذمہ دار تھے، وہ حضرات جب انہوں نے موت کے آثار دیکھے تو کسی شخص کو یہ وصیت کی کہ میرے اس بچے یا پوترے کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، اس کے مال کی حفاظت کرنا، اس کے حقوق کی نگرانی کرنا، تو یہ شخص وصی کہلاتا ہے۔ وصی کے لیے یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ یتیم کے مال کو تجارت میں استعمال کر سکتا ہے،
لیکن ساتھ میں یہ بھی خیال رہے کہ انتہائی دیانت داری کے ساتھ اس مال کو خرچ کرے. ایسی جگہ مال خرچ نہ کرے جہاں غبن فاحش ہو، غبن ہو. غبن ایک یہ ہے کہ غبن کی دو صورتیں ہوتی ہیں، غبن غیر فاحش، ایک غبن فاحش. مثلا ایک چیز 10 روپے میں ہے اور آپ اسے جو ہے بازار میں وہ چیز 10 روپے میں ہے، آپ اسے 20 روپے میں بیچ رہے ہیں، تو یہ غبن فاحش ہے. مسلمان کے ساتھ غبن فاحش یہ مکروہ ہے. یتیم کے مال میں غبن بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے استعمال کے جو انسان یعنی وسیع جو خود اپنا مال جہاں استعمال کر رہا ہے، جہاں خرچ جو ہے تجارت میں لگایا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ایسی جگہ لگائے گا جہاں اسے اندازہ ہو کہ ہاں یہاں مال میں اضافہ ہوگا. اسی طریقے سے وسیع اپنے ماتحت جو یتیم اس کے ماتحت زیر پرورش ہے یا زیر تربیت ہے، اس کے مال کو بھی ایسی تجارت میں صرف کرے کہ جہاں پر غبن کا اندیشہ کم سے کم ہو. اور اس کی جو بھی صورتیں شریعت نے مقرر کی ہیں، ان صورتوں میں مال کو یعنی یتیم کے مال کو اس کا وسیع یا اس کے ذمہ دار یا اس کے جو بھی سرپرست ہے وہ اس مال کو لگا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں، دم عمد سے صلح کرنے کا بھی وسیع کو اختیار رہتا ہے. یعنی دم عمد کا مطلب اگر یہ بچہ جو اس کی زیر تربیت ہے یا زیر پرورش کہنا چاہیے یا زیر سرپرستی ہے، اس بچے نے اگر کسی کو قصداً جو ہے مار دیا، قتل کر دیا، تو صلح کرنے کا بھی وسیع کو اختیار رہتا ہے. معاف کر دینے والے کی ولایت اور قوت اور قصاص کی ولایت وسیع کو نہیں ملتی ہے. اگر کوئی شخص اس یتیم کے ساتھ زیادتی کیا تو معاف کر دینے کی ولایت اس کے پاس نہیں ہے اور قصاص کی ولایت نہیں ہے اس کے پاس. باقی جو مسائل ہیں سفیہ کے، یتیم اگر سفیہ ہو تو اس کے متعلق جو حکام اور مسائل ہیں وہ سورہ نساء کی ابتدائی آیتوں میں انشاءاللہ تعالی ذکر کیے جائیں گے. آج اس سبق کو یہیں ختم کر دیتے ہیں. آئندہ جو مسئلہ ہے مسئلہ نمبر 23 ہے، مومن مرد کے ساتھ مشرکہ عورت اور مومنہ عورت کے ساتھ مشرک مرد کے نکاح کا ناجائز ہونا. آیت مذکورہ کے ضمن میں اس مسئلے کی وضاحت کی جائے گی. وصلی اللہ علیہ نبی کریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.